اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا ہجڑا جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک نے انسانوں کو قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل کیا ہے، اس تیسری جنس کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواجہ سرا تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے کیوں نکال دیا تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر انہی تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں شامل کی گئی اس تیسری صنف کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ کیا اس صنف کی اہمیت نہیں ہے یا پھر اس صنف پر کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اور وہ تمام مخلوقات کا خالق اور پانے والا ہے، تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ اپنی مخلوق کو نظر انداز کر دے؟ بات صرف پیدا کی گئی اس غلط فہمی کی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے خدا جانے کیوں کبھی قابل توجہ گردانی ہی نہیں۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کرین کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے روپ ہی کے اندر پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح سے دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا یا بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سے کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں پیدا ہوتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروموٹین پائے جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے اندر کروموٹین ایکس پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر انسان 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموٹین جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین کے ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس یا وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کا تانا ساری زندگی ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ خواجہ سرا پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، مگر جب آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو شیطان مرد سے سبقت کر جاتا ہے اور مرد سے پہلے عورت سے جماع کر لیتا ہے، جس کے سبب سے یہ خواجہ سرا اور ہجڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جنس موجود تھی اور وہ عورت نما مرد تھے۔ بعض کے نام بھی ملتے ہیں کہ وہ مائیت، نافع، ابو ماریا، الجنہ اور معبور جیسے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شرائع اسلام ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے اور جہاد میں شریک ہوتے اور دیگر امور خیر بھی بجا لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے متعلق پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بے ضرر مخلوق ہے، آدم ہونے کے باوجود انہیں عورتوں کے معاملات میں چنداں دلچسپی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آپ کے ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں عورتوں کے معاملات میں خاصی دلچسپی نہیں بلکہ یہ لوگ نسوانی معلومات رکھتے ہیں، تو آپ نے انہیں ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے ہاں آنے جانے سے منع فرما دیا، بلکہ انہیں مدینہ سے ملک بدر کر کے روزہ خاک، حمراء الاسد اور نقی کی طرف آبادی سے دور بھیج دیا تاکہ دوسرے لوگ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں بے ضرر خیال کر کے اپنے پاس نہ آنے دیں بلکہ انہیں گھروں میں داخل ہونے سے روکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں مخنث آتا تھا اور اس کو غیر اولی الاربا یعنی وہ لوگ جن کی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اس کو سنا کہ وہ کسی عورت کی نسوانیت بیان کر رہا تھا، یعنی اس عورت کے حسن و جمال کو دوسرے لوگوں سے بیان کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں اس کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیدا مقام کے اندر بھیج دیا۔ پھر مدینہ کے قریب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ مدینہ کے اندر ہرگز نہ آئیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ غریب ہیں اور مانگ کر گزارا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مدینے آنے کی اجازت دے دی کہ آئیں اور مانگ کر واپس چلے جائیں۔ چنانچہ اسی طرح سے یہ مخنث لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ شریف سے باہر ہی رہے۔ واضح ہے کہ مخنث بنیادی طور پر مرد ہوتا ہے، لیکن مرد کی قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے عورتوں جیسی چال ڈال اور گفتار وغیرہ اختیار کیے ہوتا ہے۔ یہ عادات اگر پیدائشی ہوں تو انہیں چھوڑنا ہوگا، اور اگر پیدائشی نہیں بلکہ تکلف کے ساتھ انہیں اختیار کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں جیسی چال ڈھال اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی بداقطع اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملعون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا مخنث لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ آج خود عورتوں جیسی چال ڈھال پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ سے بدر کے علاقے نقی کے اندر بھیج دیا جہاں سرکاری اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ آپ سے کہا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواجہ سرا موجود تھے، لیکن وہ لوگ بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث نہیں تھے، بس ان کی نسوانیت یہ تھی کہ باتوں میں نرمی تھی، یا ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا لی، یا عورتوں کی طرح کھیل کود کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری طرح سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔